وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 60 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یہاں سے اب تیسرے واقعے کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیان فرمائے ہیں۔ 4 میں سے یہ تیسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ نے 3 باتیں واضح فرما کر مادہ پرستی کا توڑ فرمایا ہے اور رد فرمایا ہے۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور بخاری شریف میں اس کی کچھ تفصیل آئی ہے۔ کسی شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کے رسول تھے جواب دیا کہ میں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہا کہ اللہ کے علوم کا معاملہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر کہا کہ فلاں فلاں جگہ پر جاؤ اور ہمارے ایک بندے سے ملاقات کرو۔ ان کا نام بخاری شریف کی حدیث میں خضر علیہ السلام بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ واقعہ جو اس مقام پر قرآن نے بیان کیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا، یوشع بن نون ان کا نام بیان کیا گیا ہے، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں ہٹوں گا نہیں یہاں تک کہ پہنچ جاؤں 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر، او امضی حقبا، یا مدت دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔ مراد ہے کہ میرے رب نے جس مقام کا مجھے بتایا ہے میں وہاں تک ضرور پہنچوں گا۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما، پھر جب وہ دونوں دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو وہ اپنی مچھلی بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، تو اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا دریا میں سرنگ کی طرح تیزی کے ساتھ۔ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، پھر جب وہ آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے صبح کا کھانا لاؤ۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یقیناً ہم نے اپنے اس سفر سے بہت تھکاوٹ پائی ہے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے یعنی آرام کے لیے، فإنی نسیت الحوت، تو بے شک میں مچھلی بھول گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، اور مجھے نہیں بلایا مگر شیطان نے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے بنا لیا اپنا راستہ دریا میں عجیب طریقے سے۔ اب نوٹ فرمائیے، جو مچھلی لے کر گئے تھے وہ تو کھانے کے لیے تھی، تو وہ تو فرائیڈ ہو چکی ہوگی آلریڈی۔ یہ ہے مادہ پرستی کا رد۔ وہ مچھلی زندہ ہوئی ہے اور اس نے عجیب طریقے سے دریا کے اندر اپنا راستہ بنایا۔ مزید نوٹ فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام آگے فرما رہے ہیں، قال ذلک ما کنا نبغی، فرمایا یہی تو وہ مقام ہے جو ہم چاہتے تھے، یعنی اس مقام سے آگے چلے گئے تو اب تکلیف آنا شروع ہوئی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ کی اطاعت سے کبھی بھی کوئی بندہ ہٹے گا تو پھر مشکلات آ سکتی ہیں۔ تھکاوٹ اسی وقت محسوس ہوئی کہ جب کہ اس مقام سے آگے چلے گئے کہ جہاں ملنے کے لیے کہا گیا تھا۔ قال ذلک ما کنا نبغی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ مقام ہے جو ہم چاہتے تھے۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، پھر وہ دونوں لوٹے اپنے نشانات قدم پر دیکھتے دیکھتے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، پھر انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو جن کا نام حدیث میں خضر علیہ السلام بیان ہوا۔ اب یہ بندے سے ملاقات ہو گئی، اس کے بعد شاگرد کا ذکر نہیں ہے، مراد ہے کہ اب موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر کا یہ معاملہ آگے بیان ہوگا۔ فوجد عبدا من عبادنا، پھر انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، ہم نے اسے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تھی۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم عطا فرمایا تھا۔ یہ خاص علم تھا جو اللہ نے جناب خضر کو عطا فرمایا تھا۔ قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ چلوں اس بات پر
کہ آپ مجھے سکھا دیں اس بھلی ہدایت میں سے جو آپ کو سکھائی گئی، جو علم آپ کو دیا گیا کہ آپ مجھے اس میں سے کچھ سکھائیں گے۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، جناب خضر نے کہا کہ بے شک آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور آپ اس پر صبر کیسے کر سکیں گے کہ جس کی خبر ہی نہیں ہے آپ کو، آپ اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکے ہیں۔ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب یہ ہے مادہ بررسی کا رد، ہم پڑھ چکے اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 24 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تلقین کی گئی، جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کی کسی بات میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی، جناب خضر نے کہا بس اگر آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے فلا تسألنی عن شیء، تو مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال مت کیجیے گا، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کر دوں۔ اب یہ ان کا معاہدہ ہو گیا، اور اس معاہدے کے تحت اب یہ آگے بڑھیں گے۔ نوٹ فرما لیجئے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، ان کو تشریعی امور کا علم دیا گیا تھا، شریعت کا علم، اللہ کن باتوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کے کیا حقوق ہیں، بندوں کے کیا حقوق ہیں، یہ تشریعی امور ہیں، شریعت کے معاملات جن کے مطابق پھر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ ایک معاملات ہے جن کو تکوینی امور کہا جاتا ہے، مثال کے طور پر بارش کب آئے گی، کسی پر عذاب کب آئے گا، کسی کی موت کب واقع ہوگی، کسی کو کب کسی مصیبت میں اللہ مبتلا فرمائیں گے، اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے، تکوینی امور سے ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، وہ شریعت کے پابند تھے، تشریعی امور کا علم ان کے پاس تھا۔ جناب خضر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت سے تکوینی امور میں سے کچھ علم عطا کیا تھا، اس کا مظاہرہ ہے جو اگلے رکوع میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو اس معاہدے کے بعد اب آگے بڑھے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر۔ اب 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اسی واقعے کی مزید تفصیل آگے بیان ہو رہی ہے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہاں تک کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو جناب خضر نے اس میں سوراخ کر دیا، اس کے تختے کو پھاڑ دیا۔ قال اخرقتھا لتغرق اہلہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس میں سوراخ کر دیا کہ اس کے سواروں کو غرق کر دیں؟ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے تو بڑے خطرے کی بات کی۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، جناب خضر نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں کہا تھا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس پر میرا مواخذہ نہ فرمائیے جو میں بھول گیا۔ ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے، مجھے ساتھ لے کر چلیے۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلا، یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے سے ملے تو جناب خضر نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی بدلے کے قتل کر دیا، بغیر کسی جان کے قتل کر دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے تو بڑا ہی ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ اب یہ برداشت نہیں ہو رہا موسیٰ علیہ السلام سے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، جناب خضر نے فرمایا کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ 2 دفعہ تو آپ کر چکے کہ برداشت نہیں ہوا آپ سے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی، اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے متعلق سوال کروں تو مجھے اپنے ساتھ مت رکھیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ہیں، اب آپ کے پاس ایک دلیل ہے کہ آپ مجھے اپنے سے علیحدہ کر دیجیے گا اب اگر میں سوال کروں تو۔ فانطلقا، پھر وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے، انہوں نے جناب موسیٰ جناب خضر نے اس کے باشندوں سے کھانا مانگا۔ فابوا ان یضیفوہما، تو انہوں نے ان کی ضیافت سے انکار کر دیا، کھانا نہیں دیا۔ فوجدا فیہا جدارا، پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی، یرید ان ینقض فاقام، کہ وہ دیوار گرا چاہتی تھی، جناب خضر نے اس کو سیدھا کر دیا، درست کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت ہی لے لیتے، کھانا تو انہوں نے دیا نہیں، کچھ اجرت لے لیتے، کچھ ہمارے کھانے پینے کا سامان مل جاتا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، جناب خضر نے فرمایا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا موقع ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں آپ کو حقیقت حال بتائے دیتا ہوں جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ واقعے کا ایک حصہ مکمل ہوا جس میں 3 باتوں کا ذکر آ گیا۔ کشتی کو پھاڑ دیا، بچے کو قتل کر دیا، انہوں نے ضیافت نہیں کی، وہاں کسی کی دیوار کو درست کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ پردے ہٹا رہے ہیں، اور اب ہے جو مادہ پرستی کا شدید رد ہے جو اس مقام پر آیا ہے۔ اما السفینۃ، رہی وہ کشتی، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ فأردت ان اعیبھا، بس میں نے چاہا کہ میں اس میں عیب پیدا کر دوں۔ وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو کشتی کو زبردستی پکڑ لیتا تھا، چھین لیتا تھا۔ تو میں نے یہ کشتی، اس میں عیب اس لیے پیدا کیا کہ جب یہ کشتی اس کو اچھی نہیں لگے گی تو ان غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، کشتی بچ جائے گی، تھوڑے سے نقصان کے مقابلے میں بڑا نقصان بچ جائے گا ان کا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور رہا وہ لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن، تو اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ لڑکا انہیں سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، پس ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کا رب انہیں بدلہ عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ اللہ نے ارادہ کر لیا تھا بہتر بیٹا عطا کرنے کے لیے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، رہی وہ دیوار تو وہ شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، بس آپ کے رب نے چاہا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، کہ وہ دونوں اپنی سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچیں۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور وہ دونوں اپنا خزانہ نکالیں۔ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، آپ کے رب کی رحمت سے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے وہ حقیقت جس پر اے موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ یہ ہے جو اللہ نے یہاں پردے ہٹائے ہیں۔ انسان ظاہر میں کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اصل حقیقت اس کے پیچھے کچھ اور ہوتی ہے۔ بظاہر دیکھیے کشتی کے اندر عیب پیدا کر دیا اور غریبوں کی تھی، لیکن حقیقت کیا تھی؟ یہ عیب پیدا کر دیا جانا ہی بھلائی تھا ان کے ساتھ، تاکہ ان کی پوری کشتی محفوظ رہ جائے۔ بظاہر دیکھیے تو بچے کو قتل کر دیا بغیر کسی جان کے، کوئی قصور اس بیچارے کا نہیں، لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اس بچے کو ختم ہی کر دیا جائے، کیونکہ اگر یہ بڑا ہوتا اللہ کے علم کے مطابق تو ماں باپ کے لیے کفر کا ذریعہ بنتا۔ اللہ نے بہتر اولاد دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بستی والوں نے کھانا نہیں دیا، بڑا ہی برا عمل کیا، بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا، لیکن دیوار صحیح کر دی، یتیم بچوں کی تھی، والدین نیک تھے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ والدین کی نیکی کا کچھ ثواب اور کچھ حصہ وہ اولاد کو بھی پہنچ جائے، ان کی نیکی اولاد کو کام آ جائے، تو جب یہ بچے بڑے ہوں تب وہ اپنا خزانہ وہاں سے نکال دیں۔ یہ ہے جو پردے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ہٹائے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 216 میں، وہاں قتال کا حکم آیا ہے۔ ممکن ہے ایک چیز تمہیں اچھی لگے اور اسی میں تمہارے لیے شر ہو، اور ممکن ہے تم ایک چیز کو برا سمجھو اور اسی میں تمہارے لیے خیر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو۔ یہ پردے اللہ تعالیٰ نے ہٹائے ہیں۔ یہ ہے مادہ پرستی کا رد۔ انسان جو اس دنیا کی چمک دمک میں ہی دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے، جبکہ اس پردے کے پیچھے بے شمار حقیقتیں موجود ہیں، جس میں سے کچھ پردے اللہ نے اس مقام پر ہٹا کر ہمیں دکھا دیے ہیں۔ اللہ ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے کہ اصل حقیقت اس ظاہری پردے کے پیچھے ہے، اور اس دجل اور اس فریب اور اس دھوکے سے اللہ ہمیں بچا کر رکھے، اور حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے جو کہ قرآن کے ذریعے سے ملے گی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے گی، اللہ ہمیں حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے سورہ مبارکہ کی شان، جس کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کے دن ہمیں تلقین فرمائی کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اس صورت کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 11واں رکن سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے،
اور چوتھا واقعہ بیان ہو رہا ہے ذوالقرنین کے حوالے سے۔ یہ تیسرا سوال تھا یہود کی طرف سے کہ ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق بتائیے، وہ کچھ جانتے تھے ان کے متعلق۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے تفصیل عطا فرما دی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت کی بہت بڑی دلیل تھی کہ برسوں پہلے کا یہ واقعہ کتنی تفصیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ مزید نوٹ فرمائیے، پہلا واقعہ ہم نے پڑھا تھا اصحاب کہف کا، اس میں صبر کا پہلو نمایاں تھا۔ مشکلات آئیں اللہ کے بندوں پر، انہوں نے ایمان کو مقدم رکھا اپنی جان کے مقابلے میں، اور انہوں نے پناہ لے لیے غار کے اندر۔ صبر کا پہلو وہاں نمایاں کیا گیا۔ یہ بندہ مومن کی بنیادی صفت ہے۔ بندہ مومن کی دوسری صفت ہے شکر کا پہلو، اس کو نمایاں کیا گیا جناب ذوالقرنین کے واقعے میں۔ یہی دو صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں بخاری و مسلم شریف کی حدیث میں، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب کوئی تکلیف آتی تو اس پر صبر کرتا ہے، ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو اب شکر کا پہلو ہے جو اس مقام پر نمایاں کیا جا رہا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ ان کے متعلق ہمارے مفسرین کی اب رائے یہ ہے تحقیق کے نتیجے میں کہ ان کا نام سائرس یا کیخورس تھا، اور جب بخت نصر نے تباہی مچائی تھی 587 قبل مسیح 587 BCE میں یروشلم کے اندر، اور جو ہے وہ تباہی اپنی انتہا کو پہنچی، 6 لاکھ یہودی قتل ہوئے، 6 لاکھ کے قریب وہ قید کر کے لے گیا۔ اس کے بعد یہ شدید مصائب کا شکار رہے، اور پھر یہ بادشاہ تھے ایران کے 549 قبل مسیح میں، اور انہوں نے پھر نجات دلائی ہے یہود کو۔ تو کیونکہ یہود کے لیے یہ احسان کرنے والے تھے، یہود جانتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ تو بہت بڑی سلطنت تھی ایران کی، اس پر ان کی حکمرانی تھی، اور پھر انہوں نے یہودیوں کو بھی نجات دلائی بخت نصر کے ظلم و ستم سے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ قرآن نے ان کا جو کردار بیان کیا ہے وہ ایک سچے مومن کا کردار ہے۔ ان کے الفاظ بھی آگے چل کر ہم پڑھیں گے، تو اس اعتبار سے ایک صالح بادشاہ کا ذکر ہے جو قرآن اس مقام پر کر رہا ہے۔ لیکن شکر کا پہلو یہ ہے کہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا۔ یہ ہے مادہ پرستی کا رد۔ دنیا پرست آدمی اگر کچھ مل جائے تو اپنی طاقت، اپنی عقل، اپنی کوالیفیکیشن، اپنی منصوبہ بندی کو پیش نظر رکھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جتنا ان کو عطا فرماتا ہے وہ اتنا اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے شکر ادا کرتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، آپ فرما دیجئے میں تمہارے سامنے ابھی ان کا حال بیان کرتا ہوں۔ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، بے شک ہم نے ان کو زمین میں قدرت عطا کی۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے انہیں ہر شے کا سامان عطا فرمایا، فراوانی عطا فرمائی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پھر وہ ایک مہم پر چل پڑے۔ 3 مہمات کا ان کا ذکر اس مقام پر کیا ہے قرآن نے۔ اب یہ پہلی مہم ان کی مغرب کی جانب تھی، سورج کے ڈوبنے کے مقام کی طرف۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر پہنچے، وجدها تغرب في عین حمیۃ ووجد عندها قوما، انہوں نے پایا اسے یعنی سورج کو کہ وہ دلدل کی ندی میں ڈوب رہا ہے، اور اس کے نزدیک انہوں نے ایک قوم کو پایا، یعنی انتہائی مغرب میں پہنچے ہیں۔ شام اور لیبیا اس علاقے کے متعلق مفسرین نے بیان کیا ہے۔ قلنا یا ذا القرنین، ہم نے کہا کہ اے ذو القرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، تمہیں اختیار ہے، چاہو تو سزا دو، چاہو تو ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ اختیار کرو۔ اس سے کہ جب کوئی فاتح بن کر کسی علاقے میں داخل ہو تو اس کو پورا اختیار ہوتا ہے، جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے وہ عذاب میں مبتلا کرے، جس پر چاہے ظلم و ستم کرے۔ لیکن یہاں بڑا عمدہ جملہ ان کا اللہ تعالی نے نقل فرمایا، قالا، کہا ذوالقرنین نے، اما من ظلم فسوف نعذبہ، جس سے ظلم کیا تو جلد ہم اسے سزا دیں گے، ثم يرد الى ربہ فيعذبہ عذابا نکرا، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت سزا دے گا۔ آخرت کا تو عذاب ہے ہی ہے، دنیا میں بھی حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ نافرمانوں کو سزائیں دیں تاکہ لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ رہ سکے۔ یہی جملہ کہا جناب ذوالقرنین نے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لایا اور جس نے نیک عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بدلہ ہے بھلائی۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا،
اور ان قریب ہم اس کے لیے اپنے کام میں آسانی کا حکم دیں گے۔ یہ بڑا عمدہ قول ان کا اللہ نے نقل کیا، اور یہ بات اظہار کر رہی کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور مہم کے پیچھے چل پڑے۔ اب یہ مشرق کی جانب مکران کے ساحل تک کا مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہاں تک وہ پہنچے۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک اور مہم پر وہ چل پڑے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پہنچے، یعنی انتہائی مشرق، وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، تو اس کو پایا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے لیے ہم نے کوئی اس کے آگے پردہ نہیں پیدا کیا۔ مراد ہے کہ ایک ایسی قوم تھی کہ جس کو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ سورج کی روشنی سے وہ اپنا بچاؤ کیسے کر رہے۔ کذالک، یہ ہے حقیقت، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس کی خبر ہمارے احاطہ علم میں ہے، یعنی اللہ ہی نے یہ سب کچھ ان کو عطا فرمایا تھا، اور اللہ جانتا تھا کہ کیا کچھ ذوالقرنین کو عطا کیا گیا ہے۔ یہ پھر مادہ پرستی کا رد ہے۔ اس شخص کے پاس جو کچھ بھی تھا یہ اللہ کی عطا تھی، یہ ان کا اپنا کمال نہیں تھا۔ اب تیسری مہم کا ذکر ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک اور مہم کے اوپر چل پڑے۔ اس کے متعلق مفسرین کی رائے ہے کہ یہ دنیا کی چھت یعنی شمال کی جانب ہے، اور رشیا اور اس کے جو پہاڑی سلسلے اس طرف ان کا یہ ارادہ تھا۔ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے دو پہاڑوں کے درمیان تو انہوں نے ان دونوں کے درے میں قوم پائی۔ لا یکادون یفقہون قولا، وہ لگتے نہیں تھے کہ کوئی بات سمجھیں۔ قالوا یا ذا القرنین، تو انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین۔ اب یا تو اشاروں سے کوئی گفتگو ہوئی ہو، یا اس بات کا بھی امکان ہے کہ کوئی ٹرانسلیٹر درمیان میں ہو کہ جس کے ذریعے سے یہ کلام ہوا ہو۔ قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین، ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، بے شک یأجوج اور مأجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی خراج، کوئی ٹیکس جمع کریں، علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اب کیونکہ بڑے پریشان تھے یاجوج ماجوج سے، تو ذوالقرنین سے درخواست کی کہ کوئی دیوار بنا دیجئے۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، انہوں نے کہا کہ جس پر مجھے میرے رب نے قدرت عطا کی ہے وہ بہتر ہے، بس تم میری مدد کرو افرادی قوت سے، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دوں گا۔ اب دیکھیے عاجزی کا بیان، شکر کا بیان، رب نے جو عطا کیا ہے وہ بہتر ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، ہاں تم مجھے افرادی قوت دو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک آڑ بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے تختے لا دو۔ حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں نے اس کو برابر کر دیا دونوں پہاڑوں کے درمیان۔ قال انفخوا، انہوں نے کہا کہ دھونکو، یعنی اب آگ جلاؤ۔ جو بیچ میں گیپ تھا وہ لوہے کے تختوں کے ساتھ بھر دیا گیا، اب اس کے اوپر آگ جلانے کے لیے کہا۔ حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب دھونک کر اسے آگ کر دیا، ریڈ ہاٹ کر دیا۔ قال آتونی افرغ علیہ قطرا، انہوں نے کہا کہ میرے پاس لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں تاکہ اچھی طرح یہ فکس ہو جائے۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، پھر وہ یعنی یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکیں گے نہ اس میں سوراخ کر سکیں گے۔ قال هذا رحمت من ربی، انہوں نے کہا یہ میرے رب کی رحمت سے ہے۔ پھر دیکھیے شکر کا جذبہ، عاجزی کا معاملہ، اتنا بڑا اللہ نے مقام دیا ہے، اتنا اقتدار دیا ہے، اللہ کی رحمت ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، بس جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اس کو گرا دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ یہاں دو باتیں نوٹ فرمائیے۔ نمبر ایک، جناب ذوالقرنین نے ایک دیوار قائم کی تھی، اس کے متعلق مفسرین کی کئی آراء ہیں۔ ایک رائے یہ کہ شمال کے ہی علاقے میں دنیا میں کیسپین سی کے پاس کہیں یہ دیوار موجود ہے، واللہ اعلم، کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ قیامت سے پہلے یہ دیوار گرا دی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج یہ قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بڑی بڑی علامات کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آئیں گے زمین پر اور خوب تباہی مچائیں گے، جبکہ مسلم شریف کا بیان یہ ہے کہ ان کا ظاہر ہونا اس وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے زمین پر اور عروج مل چکا ہوگا مسلمانوں کو۔ یہ آئیں گے نیچے کی طرف، سورۃ الانبیاء
آیت نمبر 96 میں ذکر ہے من کل حدم ینسلون، ہر بلندی سے نیچے کی طرف آئیں گے۔ تو یہی جو پہاڑی علاقے ہیں رشیا وغیرہ کے، اسی کی طرف مفسرین کی رائے گئی ہے کہ اوپر سے نیچے آئیں گے۔ تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ خوب تباہی مچائیں گے، لیکن اس وقت ہی آئیں گے جب عروج مل چکا ہوگا مسلمانوں کو۔ عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو پہاڑوں پر لے جائیں گے، یہ زمین پر ہوں گے، خوب تباہی مچائیں گے۔ اور پھر بخاری شریف کی حدیث کا بیان ہے کہ ان پر ایک وبا اللہ کی طرف سے مسلط کی جائے گی اور پھر یہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو یہ علامات قیامت میں سے ہیں۔ قیامت سے پہلے ان کا ظاہر ہونے کا معاملہ ہوگا، اور یہ اس دیوار کو پھر گرانے کی بھی کوشش کریں گے، اور بالآخر ایک دن اس میں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ باقی کچھ آراء ہے مفسرین کی، کچھ لوگوں نے یورپینس کو کہا، کچھ نے رشینس کو کہا، یہ آراء کی حد تک کہ حتمی بات ہم کوئی نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیوار کہاں ہے اور واقعتاً یاجوج ماجوج کون ہے۔ ہاں ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ قرآن کا بھی بیان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان بھی ہے، ایسا ہی ہے اور جیسا کہ بیان کیا گیا ویسا ہی ہوگا آگے چل کر، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ مزید نوٹ فرمائیے کہ ان کو ذوالقرنین بادشاہ کو اللہ نے اتنا اقتدار دیا کہ یہ زمین کے مشرق میں بھی پہنچے، مغرب پر بھی پہنچے، شمال دنیا کی چھت پر بھی چلے۔ کچھ نہیں تو دنیا کا 75% علاقہ تو دے دیا تقریباً۔ اور یہ شخص کون ہے؟ ایک بندہ مومن، ایمان پر جامد رہنے والا، ایمان قبول کرنے والا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا۔ گویا ایمان والوں کو بھی گزشتہ ادوار میں اللہ نے اتنی حکومت عطا فرمائی ہے، اور اتنا کہ ٹرانسلیٹرز بھی شاید ان کے پاس تھے دوسروں سے گفتگو کرنے کے لیے، اور وسعت اتنی کہ اس انتہا پر بھی جا رہے مشرق کی، اس انتہا پر بھی جا رہے مغرب میں، دنیا کی چھت کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ اتنا بڑا کنٹرول اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اپنے دین کو غالب فرما سکتا ہے اور اہل ایمان کو اقتدار عطا فرما سکتا ہے۔ یہ بھی مادہ پرستی کا رد ہے کہ آج لوگوں نے سمجھا کہ یہ دین کے ماننے والے کسی کام کے نہیں، معاذ اللہ، یہ فیلڈ ہو چکے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ ذوالقرنین کا ذکر کر کے فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ مومن تھا، اس کو ہم نے اتنا اقتدار عطا فرمایا۔ آج بھی ایمان لانے والوں سے اللہ کا یہ وعدہ ہے، سورۃ النور آیت نمبر 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ یہ وعدہ آج بھی اللہ کا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم شریف کی روایت میں، مجھے پوری زمین لپیٹ کر دکھا دی گئی، میں نے اس کا مشرق بھی دیکھ لیا، اس کا مغرب بھی دیکھ لیا، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک مجھے زمین لپیٹ کر دکھا دی گئی۔ تو کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، اس کی طرف بھی یہاں اشارہ کیا گیا کہ اللہ نے ماضی میں بھی ایسا کیا ہے کہ اہل ایمان کو حکومت عطا فرمائی ہے، اللہ آئندہ بھی ایسا کرنے پر قادر ہے۔ یوں جو مادہ پرست ہیں، جو ایمان کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ناکام کہتے اور سمجھتے ہیں، ان کا بھی رد ہے جو اس واقعے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قال هذا رحمت من ربی، انہوں نے فرمایا کہ میرے رب کی رحمت ہے، اسی نے اپنی رحمت سے مجھے عطا فرمایا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، بس جب میرے رب کا وعدہ آئے گا وہ اس کو گرا دے گا دیوار کو۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے ان کو بعض کو بعض کے ساتھ کہ اس دن وہ گتھم گتھا ہو کر آئیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا۔ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ یہ قیامت کی طرف اشارہ ہو گیا۔ دنیا عارضی ہے، یہاں اگر حکومت مل بھی گئی کسی کو تو عارضی ہے، اصل ہے معاملہ آخرت کا۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم اس دن جہنم سامنے کر دیں گے کفار کے بالکل سامنے۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، میرے ذکر سے ان کی آنکھیں پردہ غفلت میں تھیں۔ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یعنی جنہوں نے جان بوجھ کر حق کو جھٹلایا ان سے اللہ نے صلاحیت ہی واپس لے لی، وہ اب سن بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 12واں اور آخری رکوع آ رہا ہے۔ اس میں پھر اللہ نے مادہ پرستی کا رد فرمایا ہے، برے لوگوں کا اور نیک لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کی
قدرت کا، اللہ کے کلمات کا ذکر آیا ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو بنا لیں گے میرے سوا کارساز؟ مراد یہ ہے کہ جھوٹے معبودوں کو جن لوگوں نے پکارا وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جن کو پکار رہے ہیں وہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ اور نوٹ فرمائیے کہ بتوں کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی پکارا گیا ہے، ان سب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ ان کو اولیاء بنا رہے ہیں؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کو نزل بنایا ہے۔ نزل کے معنی ہوتے ہیں ابتدائی مہمان نوازی، جب کوئی مہمان آتا ہے تو ابتداً جو اس کو پیش کیا جاتا ہے فوراً وہ ہے نزل، اصل ضیافت تو بعد میں ہوتی ہے۔ تو جہنم کا جو ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، ایک رائے یہ ہے کہ وہ تو ابتدائی معاملہ ہے، اس کا اصل عذاب تو ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کو ابتدائی مہمانی بنایا ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے بدترین خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی کوشش دنیا ہی کے زندگی میں لگ گئی، برباد ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ ہے مادہ پرستی کا رد، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا، دنیا ہی میں لگے رہے، اسی کی پلاننگ، یہیں کی جائیداد، یہیں کی کوالیفیکیشنز، یہیں کا عروج، یہیں کے لیے محنتیں، صرف یہی رہ گئی تھی ان کی زندگی۔ فرمایا کہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، فحبطت اعمالہم، بس ان کے اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، بس قیامت کے دن ہم ان کے لیے کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں گے۔ یہ مادہ پرستوں کا ذکر آیا اس مقام پر، جو دنیا ہی کو مقصود بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، جن کی نگاہوں میں آخرت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا ہی دنیا۔ اور آج انسان مجموعی اعتبار سے جس ترقی پر پہنچ چکا ہے وہ ہے دجل، فریب اور دھوکہ، اسی کی چمک دمک کے اندر انسان مبتلا ہو کر رہ گیا، اور اس نے اللہ کی ملاقات کو بھلا دیا۔ ایسی مضبوط مضبوط بلڈنگیں اور مکانات کہ لگتا ہے کہ شاید مرنا نہیں، اتنی طویل منصوبہ بندی کہ لگتا ہے کہ شاید دنیا سے واپس نہیں جاتا، اللہ سے کوئی ملاقات کی فکر لگتا نہیں ہے کہ ایسا بھی کچھ ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ بدترین ہیں، گھاٹے میں ہیں، جو دنیا ہی میں لگے رہے، بلڈنگز، شوبز، بزنس، کوالیفیکیشنز، پروفیشنز، میڈیا، تقاریب، شاپنگ، بس یہی مقصود رہ گیا ہے۔ شب و روز بتا نہیں رہے کہ موت بھی آنی ہے، لگ نہیں رہا کہ اللہ کے حضور بھی پیشی دینی ہے، معلوم نہیں ہوتا کہ اعمال کا محاسبہ بھی ہوگا۔ یہ حقیقت کے اعتبار سے کفر ہے، یہ ہے اس دنیا کا دجل اور فریب اور دھوکہ کہ انسان اسی کا ہو کے رہ جائے۔ ان کو قرآن نے کہا کہ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، بس قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن ہی قائم نہیں کریں۔ جب دنیا ہی دنیا میں لگے رہے تو اعمال کی حیثیت کیا ہوگی کہ اس کو تولا جائے آخرت میں؟ مقصود تھا ہی نہیں آخرت، پیش نظر وہ تھی ہی نہیں، تو جو محنت ہے وہ دنیا میں رہ جائے گی۔ 2 فٹ نیچے قبر میں جب جائے گا انسان، سب کچھ 2 فٹ اوپر ہی رہ جائے گا، کوئی شے ساتھ جانے والے نہیں ہے سوائے اس کے اعمال کے، احادیث کے مطابق۔ لیکن وہ تب جب ایمان ہو، اللہ سے ملاقات یاد رہے، آخرت پیش نظر ہو، جواب دہی کا احساس ہو، تبھی تو انسان محنت کرے گا۔ اور یہ نہیں، یہی دجال کا دھوکہ ہے، یہی دجالی تہذیب ہے، دجل، فریب، دھوکہ دنیا کا، اسی میں پھنس کر انسان رہ جائے اور اپنی اصل زندگی کو بھول جائے۔ اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں مادہ پرست بننے کے بجائے
حق پرست بننے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی ملاقات ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے بدترین گھاٹے میں کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی کوشش دنیا ہی کی زندگی میں برباد ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ گویا دنیا ہی میں ڈوبے رہنا یہ قرآن کی آیات کے انکار کے برابر ہے۔ وَلِقَائِهِ، اور اس کی ملاقات کا انہوں نے انکار کیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، پس ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، پس قیامت کے دن ان کے لیے ہم کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کا بدلہ ہے جہنم اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور میری آیات کو اور میرے رسولوں کو مذاق بنا لیا۔ قرآن نے واضح کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، یہ زندگی عارضی ہے، موت آنی ہے، لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف۔ اب جو دنیا کے ہو رہے ہیں وہ گویا قرآن کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے مقابلے میں نیک لوگوں کا ذکر، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں ابتدائی مہمانی کے طور پر۔ اصل نعمت جو بخاری شریف کی حدیث میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک گیا، اس کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان ہوا وہ ایک ابتدائی سا تجزیہ ہے جو پیش کر دیا گیا، وہ نزل ہے، وہ ابتدائی مہمانی ہے، اصل تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ابتدائی مہمانی ہے فردوس کے باغات۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کا اعلیٰ ترین مقام فردوس ہے، جب بھی اللہ سے جنت مانگو فردوس مانگا کرو۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت فردوس کا سوال کرتے ہیں۔ خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ دنیا میں انسان کسی حسین مقام پر چلا جائے، ایڈونچر ہوتا ہے اس کے لیے، کچھ عرصے کے بعد یوزٹو ہو جاتا ہے، طبیعت اکتا جاتی ہے، چلا جاتا ہے وہاں سے۔ جنت کا معاملہ ایسا نہیں کہ کوئی دل اکتا جائے معاذ اللہ کسی کا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، وہ وہاں سے جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے۔ یہ بھی مادہ پرستی کا رد ہے۔ جنت دیکھی کسی بندے مومن، لیکن وہ مانتا ہے کہ قرآن نے برحق کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برحق کہا۔ یہ صورت ہے جو ایمان عطا کرتی ہے بندے کو اور مادہ پرستی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس کی مدد کو اس جیسا سمندر اور بھی لے آئیں۔ اللہ کی نعمتوں کا معاملہ تو یہ ہے، ہم پڑھ چکے سورۃ النحل آیت نمبر 18 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کی باتیں لکھنا شروع کریں تو باتیں ختم نہیں ہوں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، چاہے ایک اور سمندر آ جائے۔ مزید نوٹ کیجئے، قرآن نے کہا سورہ لقمان آیت نمبر 27 میں کہ سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 سمندر اور بھی آ جائیں اور لکھنا شروع کر دیں سارے قلم،
یہ قلم ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، 7 سمندر ختم ہو جائیں گے، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ایمان ہونا چاہیے بندہ مومن کا، اس سے بھی مادہ پرستی کا رد ہوتا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بے شک میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ یوحا الی انما الہکم الہ واحد، بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود معبود واحد ہے۔ یہ بشریت رسول کا ذکر ہے۔ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو ہی رسول بنایا، ہاں ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ اللہ کی خاص نگرانی میں ہوتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود معبود واحد ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ ہے حقیقت، اصل زندگی آخرت کی۔ جو ملاقات کی امید رکھتا ہے صرف تمنا نہ کرے، امید نہ رکھے، بلکہ عمل کرے نیک، اور اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ نوٹ کیجئے، ہم پڑھ چکے اس سورہ مبارکہ میں جو شرک بیان ہوا رکوع نمبر 5 میں، مادہ پرستی کا شرک۔ ان اسباب کو انسان نے سب کچھ سمجھ لیا اور مسبب الاسباب کو فراموش کر دیا۔ اللہ کے مقابلے میں کائنات پر توجہ رہ گئی، روح کے مقابلے میں جسم پر ہی توجہ باقی رہ گئی، آخرت کے مقابلے میں دنیا ہی پر توجہ مرکوز رہ گئی۔ یہ ہے شرک، مادہ پرستی کا، میٹیریلزم کا۔ تو فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ اچھا عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ یہ ہے سورۃ الکہف، مادہ پرستی کے رد پر، جو کہ اس دور کا شرک ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے۔ دجال تو آئے گا ایک شخصیت کے طور پر، یہ ہے اس کا دجل اور فریب کہ دنیا کی چمک دمک میں یہ آج کی عظیم اکثریت مبتلا ہو کر رہ گئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے، جمعے کے دن اس کی تلاوت کی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جو اس کی ابتدائی 10 آیات کو پڑھ لے یا آخری 10 آیات کو پڑھ لے، پڑھنے سے مراد ہے کہ سمجھ کر پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے۔ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے واقع ہونے تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے تھے اس میں بھی ایک جملہ یہ تھا کہ اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں مسیح الدجال کے فتنے سے۔ اس کے لیے ہمیں یہ سورہ مبارکہ دی گئی ہے۔ اللہ ہمیں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دجال کے فتنے سے، اس کے دجل و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔